بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سما ٹی وی کے سینئر اینکر پرسن ہیں جناب ندیم ملک صاحب، ان کے ایک پروگرام میں سردار لطیف کھوسہ نے کچھ ایسے حقائق اور سچائی بیان کر دی، اور انہوں نے آئین کو کہا کہ آئین کی ہم پاسداری کریں گے، آئین کے ہم محافظ ہیں۔ تو آئین کے اس حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو مسلم لیگ نون کی عظمیٰ بی بی کو پسند نہ آئی، اور انہوں نے اس پر جناب سردار لطیف کھوسہ اور پی پی ایل پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ماضی ہے اسے کھنگالنا شروع کر دیا، جس پر اینکر نے بھی کہا کہ آپ کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ بالکل باز نہ آئیں اور وہ مسلسل ان پر برستی رہیں۔ تو یہ جو ناب ان کے اتحاد کی باتیں جو ہو رہی ہیں، وہ لگتا ہے کہ کٹائی میں پڑنے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آنے والے دن وہ بالکل ختم ہونے والا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے آپ کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ۔ کھوسہ صاحب، آپ سے چاہوں گا کہ پہلے کچھ روشنی ڈالیں، یہ بقا کی جنگ ہے، لوگوں کی بقا کی جنگ ہے، کیسے بچیں گے لوگ؟ دیکھیں ملک صاحب، جب یہ محترم عمران خان صاحب کی حکومت امپورٹڈ تھی، آئی لائی گئی، جو بھی ہے چلیں باہر کا، ہم نے آن دا فلور آف دی ہاؤس محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آئیے میثاق معیشت ہم آپس میں جو ہے یہ کریں، سیاست ہوتی رہے گی۔ ہم نے تو میثاق جمہوریت بھی کیا تھا 2006 میں، آپ کو یاد ہوگا مئی میں، محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور حالانکہ اس وقت محترم نواز شریف نے تمام کیس مقدمات جو ہیں شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترم آصف علی زرداری صاحبہ اور میڈم نصرت بھٹو صاحبہ کے خلاف جس انداز سے سیف الرحمان کو احتساب سیل کا انچارج بنا کے جس طرح انہوں نے ہلکان ہو کے ساری دنیا میں جو ہے ہمارے خلاف ڈگ آؤٹ کر کے، اور زرداری صاحب کے خلاف ڈرگ کا کیس بھی اس لیے بنایا تاکہ ان کو ایکسیس ہو سکے باہر کے بینکوں سے یا باہر کی جو ہے ایجنسی سے وہ انفارمیشن لینے کی، کیونکہ دو ہی صورتوں میں انفارمیشن ملا کرتی ہے، یا ڈرگ کے میں کوئی آپ بتائیں کہ انوالو ہے، یا آپ دہشت گردی میں بتائیں۔ دہشت گردی میں کر نہیں سکتے تو ڈرگ کا ایک جھوٹا کیس بنا کے وہ بھی کیا اس حد تک، یعنی آپ کی تھی، میں تو چونکہ اس میں وکیل رہا، ہم ایک عدالت میں پاکستان کی کوئی جیل نہیں تھی، کوئی عدالت نہیں تھی، بینچوں پہ بی کو ابھی کیا کریں سر جہاں آج کھڑے؟ ابھی بھی کوئی ایسا فرق نہیں ہے مجھے محسوس ہو رہا۔ اگین وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں بھی اس وقت بھی بڑے پن کا پیپلز پارٹی نے ثبوت دیا۔ رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میثاق جمہوریت کا دستخط کیے وہاں، اور کہا پاکستان جو ہے نفرتوں کا متحمل نہیں ہے، خدا را آئیے مل بیٹھ کر ہم جو ہے پارلیمان کو بھی چلنے دیں، مدعو نہ کریں ایجنسیز اور دوسری قوتوں کو، جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو بھی ہم اندر نہ آنے دیں، جو بھی حکومت آئے وہ 5 سال اپنے پورے کرے، مثبت سیاست کریں گے، اپوزیشن کریں گے، یہ تمام چیزیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ رسپانس نہ ملی۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے جب 18ویں ترمیم کی تو صوبائی خود مختاری دی، جو کہ 1973 میں ہی انویژنڈ تھی، اس کو ڈیفر کیا گیا تھا معروضی حالات کی وجہ سے، کہ اس وقت کے معروضی حالات یہ تھے کہ وفاق کو مضبوط ہونا چاہیے، چونکہ 2 لخت ہو چکا تھا پاکستان، فوج جو ہے 93,000 فوجی ہندوستان کی قید میں تھا اور 5,000 مربع میل تھا۔ یہ جو بندہ بھوکیا تمہارا ہے نا، وہ اس کو تو نہ 18ویں ترمیم سمجھ آئے گی، نہ آپ کی سی او ڈی سمجھ آئے گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک۔ میں عظمیٰ بی بی سے بھی اس پہ رائے لے لوں۔ عظمیٰ بی بی جو لوگوں کی بقا ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور یہ بہت بڑا پاپولیشن کا حصہ ہے جس کے لیے یہ چیلنج ہے۔ پہلے تو سارا فوکس اس وقت اس کے اوپر شفٹ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن اس وقت جو ہے وہ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہے وہ کسی کی توجہ معاشی حالات کے اوپر نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً میری حکومت کے بارے میں بھی آپ نے انٹرو میں بھی بات کی، درست ہے، آپ کا گلہ جائز ہے، آپ کے پاکستان کی عوام کا گلہ جائز ہے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کے موجب ہیں
کیا یہ IMF کا جو پروگرام جس کی شرطیں ہمیں پوری کرنی پڑ رہی ہیں, جو اس قدر سخت ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے IMF کے پروگرام میں نہ جاتے, اور جو انہوں نے, آپ کو پتہ نا انہوں نے کیا کیا بیان دیے ہوئے تھے, پھانسی لے لوں گا, میں خودکشی کر لوں گا, اور اگر پھر بھی چلے ہی گئے تھے تو کم از کم جاتے جاتے پاکستان کا نقصان کر کے نہ جاتے. آج عالم یہ ہے کہ ان کے ہر کہے پر عمل درآمد کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ کاری نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کوئی بہت اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں؟ یقیناً نہیں. کوئی سیاسی جماعت یہ جو IMF کے جو احکامات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا ریاست بچانے کا, آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, یہ فیکٹ ہے ملک صاحب. آپ نے یہ بھی ہمیں کہا کہ جی ہم جو ہے وہ ہماری چارج شیٹ کیا آپ نے کہ ہمیں جو ہے وہ بہتر کرنے حالات نہیں آئے. ایسا نہیں ہے, ہم نے حتی الامکان کوشش کی, جو کر سکتے تھے وہ کیا, لیکن IMF کے پروگرام میں جائے بغیر نہ دوست ممالک ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, نہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں نہ وہ پورے ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. سو IMF ایک ایسا اتنا بڑا پہاڑ ہے جس کو سر کرنا ہے پاکستان کی ریاست نے بھی, اور آپ درست کہہ رہے ہیں نقصان اس میں ملک کی ریاست کا ہو رہا ہے یا پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے. لیکن ہماری توجہ کیا ہے کہ جی الیکشن کرا دیں. اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اس کے سارے مسائل کا حل یہ الیکشن ہے, اور پھر الیکشن کے لیے پیسے کہاں سے لائیں؟ ابھی آپ نے جو اکانومی کی صورتحال بتائی جس میں آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ $3 ارب سے زیادہ کے شاید ریزروز ہیں, اور یہ ریزروز بھی جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنے پورے نہیں ہیں. LCs کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, معاشی جو ایک اسٹیگننٹ سچویشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں الیکشن کرا دینے چاہیے. پھر یا تو یہ الیکشن مسائل کا حل ہو, ایسا بھی نہیں ہے. یہ جو 2 اسمبلیوں کے اگر الیکشن ٹائم سے پہلے ہو بھی جائیں گے ملک صاحب, دین واٹ, کیا ہوگا؟ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بحران ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. ایک سے ایک بڑھ کے بحران جو ہے وہ آگے بڑھے گا. جب یہ یہاں پر حکومتیں آ جائیں گی اور پھر اس کے بعد جنرل الیکشن جب ہوں گے, وہ جنرل الیکشن جو ہے وہ اکانومی والا ایشو کھوسا صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا. چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تو آپ نے خود ہی تفصیل بتائی کہ کس طریقے سے مقدمات ایک دوسرے کے اوپر بنائے جاتے تھے. اس COD کے بعد ایک تبدیلی آئی کہ آپ دونوں جماعتوں نے اس سوچ اور سمجھ کا مظاہرہ کیا کہ یہ وچ ہنٹنگ جو ہے پاکستان کو نیچے لے جا رہی. اب آپ دونوں پیچھے ہٹے ہیں, پیپلز پارٹی اور PMLN ایک طرف آ گئی ہے تکڑی کے, اور دوسری طرف چلے گئے PTI والے. وہی کام انہوں نے آپ کو 3-4 سال جیلوں میں ڈال کے کیا, اب آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم آگے نہیں کہیں جا رہے. دیکھیں ملک صاحب, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین پہ منوان عمل کیا جائے. جب تک آپ آئین پر عمل نہیں کریں گے, ریاست کو آپ نے بے توقیر کر دیا. ریاست جو ہے وہ پارلیمان عوام ہے. عوام جو ہے آرٹیکل 7 میں اگر دیکھیں تو عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے جن ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اس سے جو مترشح ہوتی ہیں حکومتیں, یہ ریاست ہے, اور اسی کی وفاداری اور آئین کی تابعداری ہر ایک پر لازم قرار دی گئی آرٹیکل 5 میں. آئین اب یہ جو ہے, اگر ہم پارلیمان کو جب میں بیٹھ کر یہ معاملات ڈسکس نہیں کرتے اور ہم اگر اپنے سیاسی معاملات کو کبھی مقتدر حلقوں کے یا نیوٹرلز کے ہاتھ میں دیتے ہیں, کبھی عدالتوں کے پیچھے چھپتے ہیں اور اپنے آپ کو بے توقیر کر دیتے ہیں, یعنی عوام کو بے توقیر, ریاست کو ہم تذلیل کرتے ہیں, ریاست کے اوپر کبھی ہم حکومت کو بٹھا دیتے ہیں, ریاست کے اوپر کبھی ہم مقتدر حلقوں کو بٹھا دیتے ہیں, کبھی ریاست کے اوپر عدلیہ کو بٹھا دیتے ہیں. یہ ساری تابع ہیں ریاست کے. ریاست عوام ہے, عوام بیچاری رل گئی ہے, اس لیے کہ عوام اور دھرتی ماں کا, ریاست کا کسی کو خیال نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اسی لیے ایک دفعہ یا تو آپس میں ڈائیلاگ کر لیں سر, بہت ایک طرف آرمی چیف کو بٹھا لیں, ایک طرف چیف جسٹس کو, اور ایک طرف پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر عمران خان کو بٹھا لیں. آپس میں طے کر لیں, نہیں تو ملک ڈوبتا جا رہا ہے اور آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں. اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. اپوزیشن کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے نہ ملک چل سکتی ہے. اپوزیشن کا وجود اور ہونا لازم اور ضروری ہے, لیکن اپوزیشن کے اندر ایک ورکنگ ریلیشن شپ حکومت کا یقینی ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر آپ ریاست یا اسمبلی یا عوام یا یہ ایوان نہیں چلا سکتے. تو اس لیے ریاست کو بے توقیر کس نے کیا؟ ہم سب نے کیا ہے. محترم عمران خان سر نے سب سے زیادہ کیا ہے. سر سب نے حصہ اپنا ڈالا ہے, کسی نے 10 ڈالا ہوگا, کسی نے 15 ڈالا ہوگا, ڈالا سب نے. دیکھیں ملک صاحب, پیپلز پارٹی کا کم از کم دیکھیں, ہمارے پرائم منسٹر کی حاضری جو ہے پارلیمان کے اندر سب سے, آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے گا, ہم نے 5 سال کیے پورے, اور 5 سال کے بعد ہم نے اقتدار دیا.
ہم نے یہ نہیں کیا. ہمیں عدالت نے نکال دیا ایک پرائم منسٹر کو, ہم نے پھر بھی دوسرا پرائم منسٹر لا کے 5 سال پورے کیے. اس وقت محترم نواز شریف صاحب کہتے تھے نیچے اترو نیچے اترو, یہ بنانا ریپبلک نہیں بنیں گے, حالانکہ ان کا ایک اصولی موقف تھا. جو بھی ہے, ہم نے کہا نواز شریف کو اس وقت چاہیے سر, ہم نے کہا 62 آ کے تو اس صورتحال میں خود لیڈ کریں. ہم نے 135 ترامیم کی آئین میں, 135 ترامیم کی 18ویں ترمیم میں. ہم نے کہا 62(1) کو نکالو باہر, کسی کو حق نہیں ہے, یہ میرا اور اللہ کا رشتہ ہے, میں اچھا مسلمان ہوں, میں نیک ہوں, میں بد ہوں, جو بھی ہوں, یہ اللہ کا میرا رشتہ ہے. جو یہ آپ کے مسائل ہیں یہ عوام کو جج کرنے دیں, کون بہتر ہے, کون اس ملک کو بہتر خدمت کر سکتا ہے. لیکن محترم نواز شریف صاحب نے نہیں کرنے دیا, اس کے اوپر بھی مخالفت تھی اور نیب لا کی امینڈمنٹ کے اوپر بھی مخالفت کی. آج دونوں چیزوں میں وہ خود جو ہے سفر کر, اور یہ عمران خان بھی یہی سفر کرے گا, آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں میں. عظمہ بی بی, کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئیں؟ بڑی مشکل میں پاکستانی عوام تو 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر ہیں, آپ ان کو اپنی تاحیات قائل کہتے ہیں ان کو جماعت کا, تو آئیں آ کے لیڈ کریں, جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈیں بیٹھ کے باقی سیاستدانوں کے ساتھ. جی بالکل آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے, یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے. پہلے بھی کھوسا صاحب نے کچھ جو ہے ماضی کی باتیں کی, میں نے اس کو تھوڑا جانے دیا, میں نے کہا کہ ہمیں آج پہ بات کرنی چاہیے, لیکن اب میرا خیال ہے 2-3 باتیں اس کو رسپونڈ کرنا ضروری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ماضی کسی کا بھی درست نہیں ہے. COD سے پہلے جو اگر ان کو سیف الرحمان یاد ہیں تو ان کو رحمان ملک صاحب بھی یاد ہونے چاہیے, اور جو ایک دوسرے کے خلاف جو PMLN اور پیپلز پارٹی نے کیا اس میں 1 سائیڈڈ پکچر تو نہیں ہونی چاہیے, اس لیے COD ہوا تھا. اور COD ہونے کے بعد بھی پھر جو ہے وہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف نے یہ نہیں ہونے دیا, وہ نہیں ہونے دیا. بلوچستان کی گورنمنٹ کس نے گرائی؟ مسلم لیگ نون کی. گورنر راج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا جو ہے اس کی حکومت کو گرا کر گورنر راج لگا نا, COD کے بعد بھی ہوا. میں ماضی سے آگے جانا چاہتی ہوں, اتنی لمبی جو وضاحت میں تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک طرف چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو دوسری طرف NRO کی ٹاکس جنرل پرویز مشرف سے دبئی میں جاری تھی محترمہ اور جنرل مشرف کے مابین, تو COD سائن ہونے کے باوجود بھی وہ کام ہو گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے, بیکاز وہ پھر ایسے لگے گا کہ جیسے میں نے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا, تو اس لیے مجھے دینا جو ہے, اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن میں ابھی کی بات کرنا چاہتی ہوں. گزارش یہ ہے کہ بریک لے لیں, بریک کی بات